متعلق 4 سوال بڑے ہوتے ہیں کہ رات کے ٹائم جو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے کیا یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے یا بزرگوں کا کوئی وظیفہ ہے؟ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ امام بیہقی نے جو حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی رات کے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کی لم تصیبہ فاقۃ، کبھی بھی تنگ دستی اس کو چھوئے گی نہیں، کبھی بھی تنگ دستی بے روزگاری اس کے گھر کے اندر نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ٹائم اپنی بچیوں کو حکم دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو، کہ سب بیٹھ کے جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ تو لہٰذا سورہ واقعہ کی رات کے ٹائم تلاوت کرنا حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پڑھیں گے کب؟ کیا مغرب کے بعد پڑھیں گے یا سونے سے پہلے پڑھیں گے؟ حدیث پاک کے اندر جو لفظ ہے نا، یہ رات کا لفظ ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے شرع کے اندر اور اسلام کے اندر رات کا تصور اور رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے ہی ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک، یعنی جب نماز فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا تم اپنا روزہ مکمل کرو۔ کب تک مکمل کریں؟ الی اللیل، رات تک مکمل کریں۔ تو یہاں پہ رات سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس ٹائم تک اپنا روزہ کیا کریں؟ مکمل کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک شخص سورہ واقعہ پڑھے، ہم سارے اس کو بیٹھ کے سنیں؟ اگر تو ایک گھر ہے اس کے اندر اگر ایک شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے باقی سنتے ہیں تو سب کے لیے جو بھی مقصد سورہ واقعہ کا ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسجد کے اندر ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں مختلف فیملیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر جب بھی کسی بھی صورت کے بارے میں کہا جائے نا قارہ پڑھو، تو وہاں مطلب یہ ہے کوشش کریں کہ ہر شخص جو ہے اکیلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ یہ جو بعض جگہ مساجد میں ہوتا ہے ایک شخص سورہ ملک پڑھتا ہے باقی سارے سنتے ہیں، اس سے ثواب تو ہوتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اکیلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص پڑھے تو باقی سارے بیٹھ کے سنیں۔ ہاں، جس کی مجبوری ہے سورہ ملک نہیں پڑھ پاتا ہے، اس نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، ناظرہ بھی اس کو نہیں آتا، اگر وہ سنتا ہے تو اس کو وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ فرمایا کیوں آقا کریم علیہ السلام؟ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ ہے اس کے ایک الفاظ کی برکت ہے اور ایک اس کا پیچھے مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اس صورت کو بار بار پڑھنے کا؟ الفاظ کی برکت، تلاوت کی برکت، جیسے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو بہو ویسے ہی حاصل ہو، صدق رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حکمت کیا ہے؟ اگر آپ سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں نا، اسٹڈی کریں، سورہ واقعہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ قیامت کے متعلق ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور اس میں اصحاب الشمال جو بائیں لوگ ہیں، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ الگ کر دیے جائیں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ یہ۔ دوسرا حصہ اگر آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں نا سورہ واقعہ کے اندر، اس میں کاروبار کے متعلق بتایا گیا، کاروبار کی اہمیت کو بتایا گیا کہ کاروبار کرو۔ یہ جتنے وسائل اللہ نے تمہیں دیے ہیں نا، یہ تم نے اپنے آپ پیدا نہیں کیے، اپنی کوشش سے پیدا نہیں کیے۔ حقیقی وسائل جس نے پیدا کیے ہیں وہ تمہارا رب ہے، تم صرف ایک کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کا پیدا تمہیں دیتا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ واقعہ کا اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی تلاوت کو بیان کیا، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو کتاب لا ریب ہے، کتاب مکنون ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو کوئی بھی شخص چھو نہیں سکتا ہے۔ کب چھوتا ہے؟ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ پاکی کی حالت میں، یہ اشارہ ہے کہ انسان جتنا پاکی کی حالت میں رہے گا اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب رہتا ہے۔ تو جو شخص جتنا اپنے رب کے قریب رہتا ہے دنیا کی کوئی بھی تنگ دستی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر بظاہر تنگ دستی آ بھی جائے، بے روزگاری آ بھی جائے، تو اس کو دنیا کی وہ تنگ دستی اور بے روزگاری محسوس تک نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ جو ہے نا سورہ واقعہ کا آخری حصہ، اس میں کیا کہا گیا؟ فسبح بسم ربک العظیم،
اے مومنو ہر ٹائم تمہاری زبان پہ نہ غیبت رہے، نہ شکوہ رہے، نہ شکایت رہے، نہ کسی کی چغلی رہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا رہے. تمہاری زبان ہر ٹائم اس کے ورد میں مصروف رہے جس نے تمہیں یہ زبان عطا فرمائی. فسبح بسم ربک، یہ مقصد ہے سورہ واقعہ کو بار بار رات کو پڑھنا، تاکہ صبح اٹھ کے جو سورہ واقعہ نے بیان کیا جو ہم نے پڑھا ہے ہو بہو ایک تجدید عہد کے ساتھ ہم سورہ واقعہ کے اوپر عمل کریں. اللہم صلی